أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات عزیزان محترم، جو سلسلہ بیان شروع ہوا تھا آج وہ اپنے آخری مرحلے میں ہے، اور کوشش یہ رہی کہ وہ سارے حالات، وہ سارے واقعات اور وہ ساری باتیں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سامنے پیش آئی انہیں بیان کروں اور آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جنہیں ایام عزائے فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہاں بھی اور اس موقع پر بھی اور اس ایام میں بھی اگر کھل کے بیان نہ کیا جائے تو پھر کب بیان کیا جائے؟ ہماری کوشش اب یہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے حسین کا قاتل عام ہو گیا اسی طریقے سے سیدہ کا بھی قاتل عام ہو جائے۔ جیسے حسین کا قاتل یزید دنیا میں پہچانا جا رہا ہے، ویسے ہی سیدہ کا قاتل بھی پہچانا جائے۔ اور میں نے اسی لیے آپ کے سامنے عرض کیا کہ لوگ جانتے ہیں مگر بیان نہیں کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو شامل نہ کرو اور حق کو چھپاؤ نہ اگر تم جانتے ہو۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، بلکہ تمام مسلمانوں کے اوپر، تمام انسانوں کے اوپر، اس لیے کہ قرآن کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، قرآن کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی قرآن کو مانتا ہے، کوئی قرآن کو نہیں مانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مانتے ہیں وہ زیادہ تر قرآن پر عمل نہیں کرتے، اور جو نہیں مانتے ہیں وہ زیادہ تر قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بات شاید میری آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہوگی کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، آج ہماری پستی اور پسماندگی کا
جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت کے قریب تو ہوئے مگر قرآن سے دور ہو گئے، جبکہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ تمسک دونوں سے رکھنا ہے، اہل بیت سے بھی اور قرآن سے بھی۔ اہل بیت سے بھی جو ہم قریب ہوئے تو ہمیں قریب عمل کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم صرف محبت کے ذریعے سے قریب ہوئے، عمل کے ذریعے سے ہم اہل بیت سے دور ہو گئے۔ یہ ہر آدمی اپنا موازنہ کرے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ وہ اہل بیت سے کتنا قریب ہے۔ اہل بیت نے سلمان کو السلمان منا اہل البیت کی سند اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ بہت محبت کرتے تھے، اس لیے دی تھی کہ وہ عمل کے ذریعے سے اہل بیت سے اتنے زیادہ قریب تھے، اتنے زیادہ قریب تھے کہ رسول اللہ نے انہیں اتنا زیادہ اور قریب بنا دیا کہ السلمان منا اہل البیت کی سند دے دی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا اگر ہمیں قریب ہونا اہل بیت سے تو عمل کے ذریعے سے، صرف محبت زبانی دعویٰ ہے، جب تک عمل کے میدان میں اتر کر کے اس دعوے کے ثبوت کو پیش نہ کیا جائے۔ لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم کیا، ہم نے قرآن کو نہ پڑھا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس لیے ہمارے یہاں قرآن کا بہت زیادہ احترام ہے، قرآن کی بہت زیادہ عزت ہے، قرآن ہر گھر میں پایا جاتا ہے، چاہے اس کی تلاوت ہو یا نہ ہو، مگر قرآن گھر میں رہے گا ضرور۔ نیا مکان خریدا تو سب سے پہلے قرآن لے جا کر کے رکھا جائے گا، نئی دکان خریدی تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ یہ سارا احترام ہے۔ احترام کی حد یہ ہے کہ گھر میں بھی جو قرآن رکھا گیا ہے تو اسے بھی جزدان میں رکھا گیا ہے، یا جو ہے اسے کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر گرد نہ پڑے۔ عزیزو، قرآن کے اوپر گرد نہیں پڑ رہی ہے، اس کو جزدان میں جو تم نے رکھ دیا تو اس رکھ دینے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں گرد پڑتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ذہنوں کی گرد کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کو جزدان سے نکالنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا، تبھی ہم زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی کا سفر طے کر سکتے ہیں، ورنہ ہم روز بروز پیچھے چلے جائیں گے۔ اما بہت بڑے بڑے محل بنا لینا یہ ترقی کا کام نہیں ہے، بہت زیادہ بینک بیلنس بنا لینا، کر لینا، اسے ترقی نہیں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ تو تم نے دنیا کے لیے کیا ہے۔ در حقیقت تمہاری ترقی جب ہے کہ جب تم اسی دنیا کو استعمال کر کے آخرت کو خریدتے چلے جاؤ۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ لہٰذا آخرت کے لیے ہم یہ تو جائزہ لیتے ہیں، ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی دنیا کے لیے کیا کیا، ہم نے اپنی لائف کے لیے کیا کیا، ہم نے اپنی زندگی کے لیے کیا کیا، اب تک ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس پوری زندگی میں ابھی تک ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا، اپنی زندگی کے لیے کیا کیا، کچھ نہیں بنایا، بس چھوٹی سی نوکری کر کے زندگی کٹ گئی، زندگی گزار دی۔ یعنی دنیا کا ہم باقاعدہ جائزہ لیتے ہیں اور لیتے رہتے ہیں، مگر کبھی آخرت کے بارے میں یہ تصور ہم نہیں کرتے کہ ابھی آج تک ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا۔ ہماری عمر 40 سال کی ہو گئی، ہماری عمر 50 سال کی ہو گئی، ہم 20 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، اس عمر میں، اتنے عرصے میں ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے، اس کا ہم نے کبھی جائزہ نہیں لیا، اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ وہ یہی کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد آپ نہیں دیکھیں گے، آپ کو دیکھا جائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد تو انسان اور بے بس ہو جاتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا عقل مندی یہ ہے کہ جب تک زندہ ہو، جب تک اپنی آخرت کے لیے کر لو، اپنی آخرت کو سنوار لو۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جن لوگوں نے کوشش کی، جن لوگوں نے مدد کی، کہ جن کے ذریعے سے آج یہ ایک عزاخانہ وجود میں آیا، واقعاً وہ قابل سلام
اور لائق احترام و عزت ہیں اور داد کے قابل ہیں کہ انہوں نے یہ کوشش کی، اور آج ایک یہ عزا خانہ جس کی بنیاد رکھی گئی، اور آج جہاں پر مجلس، ماتم، عزاداری، نماز سب کچھ ہو رہا ہے، یہ انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے مکان بیچ کر کے چلے جائیں، توجہ کیجئے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کل یہاں سے مکان بیچ کر کے چلے جائیں، مگر انہوں نے دنیا تو چھوڑ دی ہے، دنیا چھوڑ کر کے تو چلے گئے ہیں، مگر اپنی آخرت کا انتظام کر کے چلے گئے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور وہ لوگ بھی قابل سلام ہیں کہ جو لوگ برابر جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مشن آگے بڑھتا رہے، روز بروز ترقی کرتا رہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا قرآن کی طرف بھی متوجہ ہوئیے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو شامل نہ کرو، اور حق کو چھپاؤ نہیں اگر تم جانتے ہو۔ لیکن ہوا کیا؟ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کا حق چھپایا گیا ہے تو وہ اہل بیت کا حق ہے، جس کو سب سے زیادہ چھپایا گیا۔ جانتے ہیں مگر چھپاتے ہیں۔ اور میں آج اس گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے عرض کروں، جانتے ہیں مگر چھپاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں میں نے عرض کی اس ضمن میں، آج سنیے۔ ایک خلیفہ جس کا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز، نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، یہ بڑا چرب زبان تھا، اور اس کی چرب زبانی کو لوگ فصاحت اور بلاغت تصور کرتے تھے۔ جو کر رہے ہیں آپ، فصاحت و بلاغت، کون؟ عمر ابن عبدالعزیز فصاحت و بلاغت تصور کرتے تھے اس کی چرب زبانی کو۔ ایک دن عبدالعزیز کے بیٹے عمر نے سوال کیا اپنے باپ سے، اور سوال کیا کیا؟ توجہ کیجئے گا، بس میں اپنے موضوع پہ آ گیا ہوں۔ عبدالعزیز کے بیٹے نے سوال کیا کہ بابا جان یہ بتائیے کہ جب آپ جمعے کے روز دستور کے مطابق جب آپ خطبہ دیتے ہیں جمعے کا، تو ہر جملے سے، ہر لفظ سے آپ کی فصاحت و بلاغت آشکار ہوتی ہے، مگر جب آپ علی پر سب و شتم کرتے ہیں، جب علی کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ توجہ کیجئے، جب آپ دستور کے مطابق جب آپ علی کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں تو آپ لڑکھڑانے لگتے ہیں، آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ سوال کر رہا ہے ایک بیٹا اپنے باپ سے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں ہوتی ہے؟ اور آپ کو بتاؤں، یہ دستور تھا کہ کوئی بھی خطیب منبر پہ جائے گا تو وہ جمعے کے دن، جمعے کے خطبے میں مولا علی کو برا بھلا کہے گا۔ یہ بنیاد رکھی کس نے؟ حاکم شام نے بنیاد رکھی اس کی، کہ مولا علی کو جمعے کے خطبے سے برا بھلا کہا جائے، گالیاں دی جائیں، ان کی شان میں گستاخیاں کی جائیں۔ اور جس سال حاکم شام نے اس کی بنیاد رکھی، اس سال کو عام السنت قرار دیا گیا۔ یعنی کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ سنت والا سال، جس سال اس کی بنیاد رکھی کہ مولا علی کو برا بھلا کہا جائے۔
اور اس کے بعد جب امام حسن علیہ السلام سے خلافت اور ظاہری حکومت دنیا کو چھین لیا اس نے، اور جب خود حاکم بن کر کے بیٹھ گیا، تو اس سال کو اس نے عام الجماعت رکھا، اس نام۔ اب آپ سمجھ لیجئے، یہ اہل سنت والجماعت یہ کیسے ہیں، ان کی بنیاد میں کیا ہے؟ یہ سنت وہاں سے ہے، یہ جماعت یہاں سے ہے۔ سنت یاد دلاتی ہے روز جمعہ جو علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اور جماعت یاد دلاتی ہے کہ امام حسن کا حق چھینا گیا تھا۔ تصور کیجئے آپ، سوال کیا باپ نے بیٹے سے، بہت توجہ آپ کی چاہتا ہوں، کہ بابا جان جب آپ علی کو برا بھلا کہتے ہیں تو آپ کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، آپ لڑکھڑانے لگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ عبدالعزیز نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جب دستور کے مطابق میں علی پر سب و ستم کرتا ہوں کہ جو مجھے کرنا ہے، تو میری زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، لکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ علی کے جو فضائل اور کمالات مجھے معلوم ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے گا تو نہ میرے سر پہ تاج ہوگا، نہ میرے پیروں کے نیچے تخت ہوگا۔ اگر ان کو پتہ چل جائے، جن کے سامنے میں علی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، جو فضائل اور کمالات علی کے مجھے معلوم ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا خریدنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے۔ ایمان بکتا ہے تو بک جائے، مگر دنیا ہاتھ میں آنا چاہیے۔ جانتا تھا مگر حق کو چھپا رہا تھا۔ قرآن ایسے ہی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے، اگر تم جانتے ہو تو حق کو چھپاؤ نہ، کہ علی کے جو فضائل اور کمالات میں جانتا ہوں، اگر یہ جان جائیں۔ آج بھی ملا اور مولویوں کا حال یہی ہے کہ جانتے ہیں مگر بیان نہیں کرنا چاہتے۔ اگر بیان کر دیں گے تو نہ سر پہ تاج ہوگا، نہ پیروں کے نیچے تخت ہوگا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لہذا جانتے ہوئے بھی حق کو چھپا رہے ہیں۔ قرآن ایسے ہی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ حق کو چھپاؤ نہ۔ اب اہم بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد جب عمر ابن عبدالعزیز، یعنی عبدالعزیز عمر کا باپ جو ہے، جب وہ علی کے اتنے فضائل اور کمالات جانتا ہے مگر چھپاتا ہے، تو جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، جو علی کو میدان بدر میں تلوار چلاتے ہوئے جنہوں نے دیکھا تھا، احد میں علی کو دور پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے رسول کی نصرت کرتے ہوئے دیکھا تھا، رسول اللہ سے علی کی شان میں حدیث کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو کیا وہ سارے لوگ علی کے حق کو نہیں جانتے تھے؟ جب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد عبدالعزیز کو یہ پتا ہے کہ علی کے فضائل اور کمالات کیا ہے، علی کا حق کیا ہے، تو یہ تو رسول اللہ کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، علی کے سارے کمالات، علی کے سارے فضائل سب کچھ دیکھے ہوئے تھے، سنے ہوئے تھے، اور رسول اللہ کی زبانی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ لہذا ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ جانتے ہوئے بھی حق کو چھپایا۔ غدیر 1 2 3 4 لوگوں کے درمیان رسول اللہ نے نہیں رکھا،
کہ بھیا 3-4 لوگوں کے درمیان رسول اللہ نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ دیا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے؟ نہیں، 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں اس زمانے کی آبادی کے تناسب سے اگر 1.25 لاکھ کا حساب لگائیے تو یہ بہت بڑا مجمع ہے، اور اس زمانے میں یہ سب سے بڑا مجمع تھا 1.25 لاکھ حاجیوں کا۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جلتی ہوئی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے میں کوئی سو بھی نہیں سکتا ہے۔ ان کے سامنے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کے علی سے کہا، علی کو لوگوں کے درمیان کہا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ 1.25 لاکھ سب نے دیکھا، سنا، سمجھا۔ یہ 1.25 لاکھ کا جو مجمع تھا یہ کسی ایک جگہ کا مجمع نہیں تھا، صرف دوستی کا مجمع نہیں تھا، بہمن کا بھی تھا، زینبیہ کا بھی تھا، اسٹیشن کا بھی تھا۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، الگ الگ ملکوں سے آئے ہوئے لوگ تھے یہ، اور سب سے رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ جب تم پلٹ کر کے جانا تو سب کو بتانا جو یہاں پر موجود نہیں ہے، اس پورے واقعے کو۔ یہ رسول اللہ نے کہا تھا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اس حق کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ الگ الگ شہروں اور ملکوں سے آئے ہوئے لوگ سب کے سامنے بیان کیا، سب لوگوں نے دیکھا، سنا، سمجھا اور مبارکباد بھی دی۔ لیکن رسول اللہ نے کہا جاؤ علی کی بیعت کرو۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جا کے علی کو مبارکباد دو، مبارکباد تو لوگ خود ہی دے رہے تھے۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ علی کی بیعت کرو، تو سب کو یہ بھی معلوم تھا کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں، اس لیے کہ بیعت جب لی جاتی ہے تو دوست بنا کر کے نہیں لی جاتی ہے، حاکم بنا کر کے لی جاتی ہے۔ لہذا سب کو یہ بھی پتا تھا کہ مولا کے معنی کیا ہے۔ ہاں، دوست بنا کے کبھی بیعت لی جاتی ہے، حاکم بنا کے بیعت لی جاتی ہے۔ لہذا سب کو یہ بھی معلوم تھا کہ مولا کے معنی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی مولا علی سے خلافت کو دور کر دیا، اور دور کرنے کے لیے سازشیں رچی گئیں، منصوبہ بنایا گیا کہ کس طریقے سے اس خلافت کو علی سے دور کیا جائے، جس خلافت کا اعلان 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں تھا، جس اعلان کے لیے رسول اللہ کا یہ اعلان تھا کہ جا جا کر کے اپنے شہروں میں اپنے لوگوں سے بتانا اس کو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود چھپا لیا گیا۔ اب آپ جتنے بھی مصائب جناب سیدہ کے سنتے ہیں کہ دروازہ جلایا گیا، دروازہ گرایا گیا، جناب محسن کی شہادت ہوئی، پہلو شکستہ ہوا بیوی کا، یہ سب حقیقت ہے، یہ سب مسلم ہے، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ محسوس کریں، اتنے کم عرصے میں، بہت توجہ سے سنیے، کہ ابھی رسول اللہ کی وفات کے 3 دن ہوئے یا 1 ہفتے کے اندر اندر، 2 روایت کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں، 3 دن یا 1 ہفتے کے اندر اندر، 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، جناب سیدہ نے اتنے کم عرصے میں جتنی جلدی دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے مزاج کو بدلتے ہوئے دیکھا،
میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی دنیا کو بدلتے ہوئے، لوگوں کے مزاج بدلتے ہوئے، لوگوں کے رویے بدلتے ہوئے کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا جتنی جلدی جناب سیدہ نے دیکھا، کہ 3 دن یا 1 ہفتے کے اندر اندر اتنی جلدی لوگوں کا مزاج بدل گیا۔ وہ لوگ جو سیدہ کے ٹکڑے پہ پلتے رہے، وہ لوگ کہ جن کو سیدہ کے باپ نے جانور سے انسان بنایا، بتوں کی پوجا سے، بتوں کی پرستش کی لعنت سے محفوظ کیا، جن کو خدا کا سجدہ کرنے کا سلیقہ سکھایا، وہ اتنی جلدی بدل گئے، وہ اتنی جلدی سیدہ کے خلاف ہو گئے، ان لوگوں نے اتنی جلدی سیدہ سے منہ موڑ لیا، آنکھیں بند کر لی، ہاتھ کو سمیٹ لیا، اتنی جلدی۔ تو جتنی جلدی دنیا کو بدلتے ہوئے اور لوگوں کو بدلتے ہوئے، لوگوں کے مزاج کو بدلتے ہوئے جناب سیدہ نے دیکھا، کسی اور نے نہیں دیکھا عزیزے۔ اسی لیے تو سیدہ نے جو مصائب پڑھا ہے، جو مرثیہ پڑھا ہے، کبھی اس مرثیے پہ غور تو کریے، بڑا درد چھپا ہوا ہے جناب سیدہ کا اس مرثیے کے اندر، صبت علیہ مصائب اللون، اسی کی عکاسی میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اتنی جلدی بدل گیا، ابھی بابا کو 3 دن گزرے ہوا، 1 ہفتے سے بھی کم ہوا، اتنی جلدی لوگوں نے منہ پھیر لیا۔ جس دروازے پر رسول سلام کرنے آتے تھے، اس دروازے پر لوگ اتنے جری ہو گئے 3 دن کے اندر کہ آگ اور لکڑی لے کر کے چلے آئے۔ آپ سوچئے کہ یہ جو پس پردہ جو منصوبہ جو سازش ہو رہی تھی، وہ کتنی زبردست سازش ہو رہی تھی کہ بس موقع کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ یہاں رسول کی آنکھ بند ہوئی، اور آنکھ میں تو کہتا ہوں کہ 3 دن بھی چھوڑیے، آنکھ بند ہوتے ہی سازش شروع ہو گئی۔ آنکھ رسول اللہ کی بند ہوتے ہوئے، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، ان کا کام شروع ہو گیا۔ کیا ہوا سنیے۔ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، تو اگر کوئی باہر سے آ کر کے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، باہر سے آ کر کے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے، آپ کو سینے سے لگا لے، آپ کو پرسا دے دے، تو آپ کو تسلی ہوتی ہے، تشفی ہوتی ہے، تسکین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اگر ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے تو لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے، ہم غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اور یہ جتانے کے لیے کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہی تو ہوتا ہے نا۔ لیکن یہاں رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی تو مزاج اتنا بدل گیا، اتنا بدل گیا کہ بجائے سیدہ کو تسلی اور دلاسا دینے کے، ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، ایک شور مچا ہوا ہے۔ کیا شور ہے، کیا ہنگامہ ہے؟ اب آپ سوچئے، جس کے گھر میں موت ہوئی ہو، جس کا باپ مر گیا ہو، اس کے گھر میں اگر کوئی آ کر کے ہنگامہ کرے، شور مچائے، ہلڑ کرے، تو اس کے ورثہ کے دل پر کیا گزرے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تسلی دیتے، دلاسا دیتے، لیکن تسلی نہیں دی گئی، دلاسا نہیں دیا گیا، یہاں ہنگامہ کیا گیا، شور مچایا گیا، ایک عجیب و غریب ماحول بنا دیا گیا۔ کیا ماحول بنا دیا گیا؟ کہ ایک صاحب چلا رہے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ محمد مرے نہیں، محمد کو عیسیٰ کی طرح چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا، محمد مرے نہیں،
محمد کو معراج پر بلا لیا گیا. کبھی کہتے ہیں محمد مرے نہیں، محمد کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا. کبھی کہتے ہیں محمد مرے نہیں، محمد بے ہوش ہو گئے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، باتیں بدل بدل کر کے کہی جا رہی ہیں. کبھی یہ کہا جا رہا ہے عیسیٰ کی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے، کبھی کہہ رہا ہے معراج پر بلا لیا گیا، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سکتہ طاری ہو گیا، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے، مرے نہیں ہیں محمد. اب اس کو لوگوں نے ایک سازش کے تحت یوں اس کا رخ موڑا، یہ کہا کہ چونکہ صاحب کو پیغمبر سے اتنی محبت تھی کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ محمد مر گئے. دیکھ رہے ہیں آپ، اتنی محبت تھی کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا، اتنی محبت تھی کہ محمد مر گئے. اب یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. اگر بیدار نہیں ہوں گے تو آپ جملہ نہیں سمجھ پائیں گے. کہ محمد کو مر گئے، صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ محمد مر گئے. آج محمد واقعاً مر گئے تو یقین نہیں آ رہا ہے. کل جب احد کے میدان میں ایک آواز آئی تھی کہ محمد مر گئے، تب تو یقین آ گیا، پہاڑی پر چڑھ گئے اپنی جان بچانے کے لیے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو اس وقت یقین آ گیا اور اس وقت یقین نہیں آ رہا ہے. کچھ تو وجہ ہوگی، توجہ کیجئے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت یقین نہیں آیا، یقین آ گیا اور اس وقت یقین نہیں آ رہا ہے. اس وقت یقین اس لیے آیا کہ اپنی جان بچانا تھا، اس وقت یقین اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اپنے منصوبے کو بچانا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اپنے منصوبے کو بچانا ہے یہاں پر. اس لیے کہ محمد جب واقعاً مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو صاحب کو یقین نہیں آ رہا ہے. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ اپنے منصوبے کو بچانا ہے. وہاں یقین اس لیے آ گیا تھا کہ اپنی جان کو بچانا تھا. لہذا پورا شور مچائے ہوئے ہیں، قرآن سنایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. یہ اگر یہ ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ محمد مرے نہیں، محمد مرے نہیں. اب جب ان کو یقین نہیں آ رہا ہے دوسرے صاحب کو، تو پہلے صاحب ان کے بڑے بھائی آئے اور آنے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اندر لے کر کے گئے. پیغمبر کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، کہا دیکھو محمد مر گئے. جب بھیا نے کہا کہ محمد مر گئے، تب ان کو یقین آیا. اب نہ ایک آنسو ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کچھ ہے. دونوں مسجد میں آئے اور مسجد میں آتے ہی جو بڑے بھیا تھے وہ منبر پہ چڑھ گئے اور منبر پہ چڑھ کر کے یہ کہتے ہیں، دیکھیے میں جو واقعی بات ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں بڑی ایمانداری سے اور ذمہ داری سے. یہ سب آپ کا جاننا ضروری، ہمارے بچوں کا جاننا ضروری ہے. بزرگ تو سب جانتے ہیں. اب منبر پہ چڑھ کر کے کہتے ہیں کہ وہ لوگ سن لیں کہ جو محمد کی عبادت کرتے تھے کہ محمد مر گئے، اور وہ لوگ بھی سن لیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. دیکھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی ہے، ابھی دفن نہیں ہوئے ہیں. میں تو 3 دن بعد، 1 ہفتے کے اندر، وہ تو بہت دور آپ کو لے جا رہا تھا. ابھی دفن نہیں ہوئے، ابھی آنکھ بند ہوئی ہے. ابھی بظاہر دنیا سے پردہ کیا ہے.
اور اتنا سب ہنگامہ کیا جا رہا ہے اور اتنی بدتمیزی کی جا رہی ہے کہ جو لوگ محمد، یہ بدتمیزی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ کہاں کیوں جا رہا ہے کہ جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے؟ بھائی مجھے آپ یہ بتائیے، کیا اس مجمع میں اس وقت کوئی محمد کی عبادت کرنے والا تھا؟ کوئی ایسا تھا کہ جو محمد کو سجدہ کرتا تھا، محمد کو رکوع کرتا تھا، محمد کے لیے قیام کرتا تھا؟ کوئی تھا؟ نہیں تھا۔ تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اتنی بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ابھی تک محمد نے ان کو یہی سکھایا تھا کہ وہ لوگ سن لیں جو محمد کی عبادت کرتے تھے کہ محمد مر گئے؟ مر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب احترام ختم ہو گیا، اب تکریم ختم ہو گئی، اب محمد مر گئے یعنی سب ختم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سب ختم، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کس سے کہا جا رہا تھا اس وقت؟ یہ ان سے کہا جا رہا تھا کہ جو محمد کے لیے رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے، سینے پہ ہاتھ مار رہے تھے، محمد کا غم منا رہے تھے، یہ ان سے کہا جا رہا تھا کہ جو لوگ محمد کی عبادت کرتے ہیں سن لیں کہ محمد مر گئے۔ جو کر رہے ہیں آپ آج بھی، آپ مدینہ جائیے تو ڈنڈا لیے ہوئے کھڑے ہیں، آپ روضہ رسول کو چوم نہیں سکتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ملا لیجئے واقعات کو، حالات کو اس وقت کے اور آج بھی، وہی فکر وہاں سے چلی، اور آج کے زمانے میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کتنی رائج ہو رہی ہے، یہ وہیں سے ہے کہ محمد مر گئے، ختم، اب کوئی احترام نہیں، کوئی تکریم نہیں۔ یہ مسلمانوں کے ہونے والے خلیفہ اول نے منبر سے لوگوں کے سامنے مسجد میں کہا۔ آج بھی جب ہم جاتے ہیں مدینہ تو ہم سے یہی کہا جاتا ہے، ڈنڈا لے کر کے کھڑے، خبردار چومنا نہیں روضہ رسول کو۔ لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ مر گئے ہیں، پڑھا ہوگا اگر آپ گئے ہوں گے، اللہ آپ کو حج اور یا عمرہ نصیب کرے، آپ جا کر کے دیکھیے، لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ مر گئے ہیں، ان سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ خود تمہارے محتاج ہیں، یہ تم کو کیا دیں گے؟ ہاں سب لکھا ہوا ہے، انگلش میں، فارسی میں، اردو میں، عربی میں، کئی زبانوں میں لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہذا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ حج پہ گئے تو آپ کو یاد ہے کہ ہر ایک کو ایک تمنا ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے کہ مدینے جائیں گے، روضہ رسول کو بوسہ دیں گے، زیارت کریں گے، جنت البقیع میں جائیں گے۔ ان کی بھی ایک حسرت تھی، ایک آرزو تھی، جب حج کر کے مکے سے مدینے آئے تو روضہ رسول کو چومنا چاہا تو چومنے نہیں دیا گیا۔ اب یہ بڑے برہم کہ روضہ رسول کو ہم نے چومنا چاہا، انہوں نے چومنے نہیں دیا، باقاعدہ کبھی کبھی مار بھی دیا جاتا ہے، چومنے نہیں دیا۔ اب یہ جب واپس آئے تو ان کے ایک دوست جو ہے ان کو ملے، یہ اس زمانے کے دوست تھے کہ جب یہ خود سنی تھے، بعد میں کنورٹ ہوئے، شیعہ ہوئے۔ اب انہوں نے یہ جب ملنے آئے تو ظاہر سی بات ہے کچھ طنز یا تنقید کرنے کی نیت تھی ان کی، کوئی ایسا گوشہ یا موقع ملے کہ ان کو ہم پکڑیں۔ کہا بتائیے بھائی کیا کیا وہاں ہوا؟ اب انہوں نے بتانا شروع کیا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ کہا ماں میاں جب ہم روضہ رسول میں گئے تو وہاں ہم کو جو ہے روضہ رسول کو بوسہ نہیں لینے دیا گیا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں یہ تو اچھا ہوا آپ کے لیے، ہاں ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن آپ شیعوں کے لیے، پورے شیعوں کے لیے یہ تو اچھا ہو گیا۔ سنیے آپ کیا کہا جا رہا ہے، کہا آپ شیعوں کے لیے تو اچھا ہو گیا کہ پابندی لگ گئی کہ روضہ رسول۔ کہا کیوں اچھا ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اہلو پہلو میں وہ بھی تو ہیں،
کہا ہمارے لیے اچھا نہیں ہوا مگر آپ کے لیے اچھا ہو گیا ہے۔ تو آپ کس طرح سے روضہ رسول کو چومتے؟ سن رہے آپ کس طریقے سے آپ روضہ رسول کو چومتے؟ سنیے دلیل۔ جب اللہ ایمان دیتا ہے نا تو عقل بھی دیتا ہے، جب اللہ ایمان نہیں دیتا ہے نا تو عقل کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ حافظ قرآن تھے، قرآن کا علم رکھتے تھے، علامہ اسماعیل دیوبندی، جن کو مبلغ اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی جیب سے قرآن نکالا، قرآن ان کو دے دیا۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن کو ہاتھ میں لیا ویسے ہی قرآن کا بوسہ لیا۔ بوسہ جب لیا تب تو کچھ نہیں کہا، کہا قرآن کا فلاں صفحہ کھولو اور فلاں سطر میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے قرآن کھولا، دیکھا تو کہا کہ یہ تو خنزیر لکھا ہوا ہے۔ خنزیر کا مطلب سمجھئے نا، کہا یہ تو خنزیر لکھا ہوا ہے۔ حافظ قرآن تھے، قرآن کا علم رکھتے تھے۔ کہا اچھا آپ فلاں صفحہ کھولو، فلاں سطر میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے فلاں صفحہ کھولا، فلاں سطر میں دیکھا تو دیکھا وہاں کلب لکھا ہوا ہے۔ کلب کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ کہا وہاں خنزیر لکھا ہوا تھا، یہاں کتا لکھا ہوا تھا۔ کہا پھر بھی آپ نے قرآن کو بوسہ دیا یا نہیں دیا؟ کہا کچھ بھی ہو، ہے تو اللہ کا کلام، اس لیے میں نے اسے بوسہ دیا۔ کہا ہے تو وہ بھی روضہ رسول، وہ بھی تو ہے روضہ رسول، اس لیے بوسہ دیا ہم نے۔ تو لہذا آج وہی فکر چلی آ رہی ہے، اور جتنا آج کے زمانے میں اس فکر نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی اور چیز نے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ یہ جو فکر ہے کہ محمد مر گئے، اب محمد کا کوئی احترام نہیں، کوئی تکریم نہیں۔ بہت ساری مجبوریاں ہیں میرے لیے کہ میں کھل کے آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ سمجھیے کہ اسی فکر نے زیادہ تر جو آج یہ رائج ہوئی ہے، بہت زیادہ پھیل رہی ہے پیسوں کے زور پر، آج اس نے سب سے زیادہ مسلمان کو نقصان پہنچایا۔ آج اسی وجہ سے اسلام کا نام دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے۔ انہی میں تو جہادی پیدا ہوئے، انہی میں تو خودکش حملہ کرنے والے پیدا ہوئے، یہ وہی فکر کے لوگ ہیں۔ آج مسلمانوں کی داڑھی اور ٹوپی کو مشکوک بنا دیا اس فکر نے۔ آج مسلمان کا نام سنتے ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اگر بڑی داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، ایک عجیب و غریب اگر حلیہ ہو اور غیروں کے مجمع میں آ جائے تو ہر کوئی اسے عجیب و غریب نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ سارے نقصانات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اوپر اوپر کے ہیں، صرف متوجہ کر رہا ہوں۔ یہ نقصان پہنچایا، اور یہ شروعات جو ہوئی یہ اسامہ بن لادن کے زمانے سے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ پھر داعش وجود میں آیا، طالبان وجود میں آئے، یہ سب اسی فکر پر کام کرنے والے لوگ۔ مات محمد، کہ محمد مر گئے۔ تو یہ جو حق چھپایا جا رہا تھا، حق چھپانے کا کام جو چل رہا تھا، جو منصوبہ اور جو سازش، بس اختتام کی منزل پہ میں آپ کو لے آیا ہوں۔ اسی کو ناکام بنایا ہے جناب سیدہ نے۔ اسی منصوبے کو، اسی سازش کو ناکام کیا ہے۔
اور ایسے ناکام کیا کہ یہ جو جناب سیدہ جو کہا جاتا ہے کہ دربار میں گئیں اپنا حق لینے کے لیے، فدق لینے کے لیے، یہ سیدہ فدق لینے کے لیے گئیں ضرور، مگر سیدہ کو یہ چند ٹکڑے زمین کے نہیں چاہیے تھے۔ جو جنت کی مالکہ ہو، جو کر رہے ہیں آپ، سیدہ کو یہ زمین اپنا حق چاہیے تھا سیدہ، اور وہ سیدہ تھیں۔ اگر ایک فدق مل گیا ہوتا تو اس کے بعد نہ جانے کتنے حقوق کا مطالبہ جناب سیدہ کر دیتی، نہ جانے کتنے حقوق کا۔ اور جناب سیدہ خاموش تھوڑی نہ رہی، گھر گھر جاتی تھیں، عورتوں کو جمع کرتی تھیں، عورتوں کو اکٹھا کرتی تھیں، اور رسول کی فرمائی ہوئی حدیثوں کو جو مولا علی کے شان میں بیان فرمائی تھی آپ نے، وہ لوگوں کو سناتی تھی جناب سیدہ اپنے بابا کی وفات کے بعد علی کے حق کے لیے، علی کی خلافت کی وکالت کے لیے جناب زہرا دربار میں گئی تھی۔ لہذا جناب سیدہ نے جب عورتوں کے مجمع میں حدیث غدیر اور واقع غدیر کو سنایا تو ایک عورت نے برجستہ سوال کیا جناب سیدہ سے، کہا جب آپ کے بابا نے علی کو خلیفہ بنایا اپنا اور ان کی خلافت کا ولایت کا اعلان کیا تو آپ کے بابا کی وفات کے بعد علی کو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کے پاس جاتے اور جا کر کے اپنے حق کا مطالبہ کرتے، اپنی خلافت کو لوگوں سے لیتے، اپنی بیعت لیتے، یہ علی کو کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جواب دیا، جواب کیا دیا معلوم ہے؟ کہا تمہیں ایک حدیث یاد ہے، دوسری حدیث تمہیں یاد نہیں ہے۔ کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ بی بی فرماتی ہیں بابا نے علی کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ علی کی مثال کعبے جیسی ہے، یعنی اگر تمہیں حج کرنا ہو تو کعبہ تم تک نہیں آئے گا، تم کو کعبے تک جانا پڑے گا۔ جناب سیدہ نے دلیلوں کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے، حدیث پیغمبر کے ذریعے سے علی کے حق کا دفاع کیا ہے، علی کی ولایت کا تعارف کرایا ہے، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے جناب سیدہ۔ لہذا دربار میں بھی گئیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے نہج البلاغہ کی بہترین شرح لکھی ہے، یہ ہمارے مذہب کے عالم نہیں ہیں، لیکن یہ اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ سیدہ دربار میں اپنا حق مانگنے گئی تھی، سیدہ کا حق تھا یا نہیں تھا؟ تو استاد نے کہا کہ حق تھا۔ میں نے وہی کہا نا، قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ حق کو چھپاؤ نہ اگر تم جانتے ہو، اور حق کے ساتھ باطل کو شامل نہ کرو، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، اور یہی مسلمانوں نے سب سے زیادہ اہل بیت کے ساتھ کیا۔ لہذا کیا ہوا؟ استاد نے کہا کہ ہاں سیدہ کا حق تھا۔ بس میں 2 جملوں میں عرض کر رہا ہوں اور مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ کہا سیدہ کا حق تھا، کہا حق تھا تو پھر دیا کیوں نہیں؟ جب یہ مانتے ہو کہ حق تھا جناب سیدہ کا تو دیا کیوں نہیں سیدہ کو؟ تو اب ان کے استاد یہ کہتے ہیں وہ بے وقوف تھوڑی تھے، آج اگر وہ سیدہ کو فدق واپس کر دیتے تو کل سیدہ دربار میں علی کی خلافت مانگنے چلی آتی، علی کی خلافت کا مطالبہ کرنے آ جاتی۔
اس لیے انہوں نے فدق واپس نہیں کی۔ جو کر رہے ہیں آپ، جناب سیدہ نے اتنا شدید دفاع کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جناب سیدہ کی شہادت ہوئی۔ خطبوں کے ذریعے سے، دربار میں جا کر کے، گواہوں کو پیش کر کے، یہ الگ بات ہے کہ گواہوں کو جھٹلایا گیا، سیدہ کو خالی ہاتھ واپس کیا گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن سیدہ نے پرزور دفاع کیا، علی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ مدینے والوں نے علی کو تنہا چھوڑ دیا، مگر سیدہ نے علی کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر موقع پر علی کے ساتھ ساتھ رہی۔ اور میں نے عرض کیا تھا غالباً پہلی مجلس میں آپ کے سامنے کہ سیدہ نے یہاں تک کہ اتنا زبردست طریقے سے کام کیا کہ لوگوں کے گھروں تک، دروازے تک گئی جناب سیدہ، اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے۔ آپ سوچئے کتنا شدید دفاع تھا جناب سیدہ کا کہ دشمن اسے برداشت نہیں کر پا رہا۔ ابھی تو جناب سیدہ کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر کے پہنچ گئے، اور اس دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر کے پہنچے کہ جس دروازے پر پیغمبر آ کر کے ٹھہرتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کرتے تھے، اپنی بیٹی کو سلام کرتے تھے۔ یہ وہ در تھا۔ اتنی جلدی لوگوں نے رسول اللہ کو بھلا دیا۔ جن مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ روز رسول آ کر کے اس در پر ٹھہرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اپنی بیٹی کو، جن مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب سیدہ آتی تھیں تو کائنات کا رسول سیدہ کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا، اور صرف کھڑا نہیں ہوتا تھا بلکہ اپنی جگہ پر بٹھاتا تھا۔ یہ مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہوا تھا، دیکھنے کے بعد بھی اتنی جلدی بھول گئے؟ آگ اور لکڑی لے کر کے آئے، دروازے میں آگ لگا دی گئی، جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ عزادارو، تاریخ عالم و آدم میں 3 غسل خانے ایسے ہیں کہ جہاں سے رونے اور چیخنے کی آواز بلند ہوئی۔ آپ جانتے ہیں ایک غسل خانہ وہ ہے کہ جب زندان شام میں سکینہ حسین کی 4 سال کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، غسالہ غسل دینے کے لیے آئی تو ایک مرتبہ غسل خانے سے چیخ مارتی ہوئی، روتی ہوئی باہر آئی۔ جناب زینب نے غسالہ سے بڑھ کر کے پوچھا، اے غسالہ تو کیوں چیخ کر کے رو رہی ہے؟ ایک مرتبہ غسالہ کہتی ہے، بی بی یہ بتاؤ کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا آخر بات کیا ہے، بات تو بتاؤ۔ کہا جب میں بچی کے کرتے کو اتارنا چاہتی ہوں تو بچی کے کرتے کے ساتھ بچی کی جلد بھی چلی آتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ کر کے کہتی ہے، اے غسالہ ارے ایسا نہ کہے، میری بچی کو کوئی بیماری نہ تھی، ہاں اتنا ضرور تھا کہ جب سے اس کا بابا مارا گیا کسی نے اسے
پرسا نہ دیا۔ ہاں عزادارو، اگر پرسا دیا بھی ہے تو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اس طرح پرسا دیا۔ کبھی رخسار پر تماچے مارے، کبھی گوشوارے چھینے، کبھی پشت پر تازیانہ مارا۔ ارے اتنا تازیانہ 4 سال کی بچی نے کھایا کہ کرتا اور جسم کی جلد ایک ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دوسرا غسل خانہ آپ جانتے ہیں کہ جب امام محمد باقر اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ مار کر روئے، غسل خانے سے باہر آئے۔ جب باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا مولا آپ کیوں اس طرح سے چیخ مار کر کے روئے؟ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں اے لوگوں، جب میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا، غسل دیتے دیتے جب میں نے بابا کی گردن پر پانی ڈالا تو میں نے دیکھا کہ 35 سال گزر جانے کے بعد بھی توکے خاردار کا زخم میرے بابا کے گلے پر موجود ہے۔ میں دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکا۔ ہاں عزادارو، اب تیسرا اور آخری سنیے، چند جملے سنیے اور مجلس تمام ہے۔ وہ غسل خانہ ہے کہ جب سیدہ دنیا سے چلی گئی، مولا کائنات سیدہ کو غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی چیخ مار کر روئے، غسل خانے سے باہر آئے۔ لوگوں نے کہا مولا اتنے بڑے بڑے مار کے سر کیے لیکن کبھی آپ پریشان نہیں ہوئے، کبھی آپ روئے نہیں، اتنی تکلیفوں کا سامنا کیا، اتنی اذیتوں کا سامنا کیا لیکن کبھی آپ روئے نہیں۔ اے مولا آج کون سی ایسی بات ہو گئی کہ آپ چیخ مار کر کے رو رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں ارے جب میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا، جب میں نے سیدہ کی پسلیوں پر پانی ڈالا تو کیا دیکھا؟ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ارے علی کو اس بات کا غم ہے کہ سیدہ دنیا سے چلی گئی مگر کبھی بھی اپنی تکلیف کو مجھ سے بیان نہ کیا، کبھی سیدہ نے مجھ سے شکوہ نہیں کیا۔ ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد وآل محمد کے واسطہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام شیعان حیدر کرار کو صحت اور سلامتی طول عمر عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات اس وقت مریض ہے بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد کے واسطہ ہمارے امام وقت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔